بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ضمیر حیدر ضمیر آفیشیل یوٹیوب چینل پر میں ہوں ضمیر حیدر ضمیر۔ رسپیکٹڈ ویورز، آج ہم بات کریں گے کہ روزہ افطار کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو روزہ افطار کرتے ہوئے ہمیں ٹائم کا جو اصل ٹائم ہے روزہ افطار کا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے رمضان کیلنڈر مختلف قسم کے ملتے ہیں، لیکن آپ کوشش کیجئے وہ کیلنڈر آپ کو دستیاب ہو، وہ کیلنڈر آپ کو میسر ہو، ملے کہ جس پر بالکل عین اسلام کا جو روزہ افطار کرنے کا اسلامک کیلنڈر ہے اس حساب سے اس پر درج کیا ہو، اس حساب سے اس پر کیلنڈر کی جو ترتیب ہے، اپنا مینیو ہے یا ٹائم ٹیبل ہے، وہ اس پر لکھا ہو۔ ہم لوگ زیادہ تر روزہ افطار کرتے ہیں سائرن بجنے پر، یعنی کوگو بجیا تے روزہ کھولیا۔ اب میں حیران ہوں کہ یہ سائرن تو فیکٹریوں میں بجتا ہے چھٹی کے وقت، یا جنگ کے جب دن چل رہے ہوتے ہیں تو بار بار سائرن بجایا جاتا ہے مطلع کرنے کے لیے کہ الرٹ ہو جاؤ۔ تو یہ خیر سائرن بجاتے ہیں۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ اذان اگر مؤذن دے رہا ہے کہ جب روزہ افطار ہونے کا وقت ہے، تو آپ اذان کے ساتھ اگر روزہ افطار کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے ہاں اذانیں ہوتی ہیں روزہ افطاری کے سائرن بجنے کے بعد، 2-3 منٹ کے بعد اذانیں ہوتی ہیں، تو کوشش تو یہ کی جائے کہ اذان کے ساتھ روزہ کھولا جائے۔ اور روزہ کھولنے کا طریقہ کیا ہے، روزہ کھولنے کی دعا کون سی پڑھنی چاہیے، وہ دعا ضعیف ہے یا صحیح ہے، اس پہ بھی بات یہ ہم کر رہے ہیں کہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنا ہے۔ تازہ کھجوریں جو تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ اگر آپ کو تازہ کھجوریں میسر نہ ہوتی تو جو پہلی پڑی ہوئی یعنی پرانی کھجوریں تھیں، ان سے بھی آپ افطار فرما لیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے ہر قدم پر ہمارے نبی نے آسانیاں فرمائی ہیں۔ تو اگر کھجوریں آپ کو نہ ملتی تو آپ ٹھنڈے پانی سے روزہ افطار فرما لیتے۔ ٹھنڈا پانی، دیکھیے، ٹھنڈے پانی سے روزہ افطار کرنا نبی پاک کی سنت ہے۔ یہ نہیں کہ ٹھنڈا پانی فریج کا ہو اور جناب وہ یوں فریز کیا ہوا ہو کہ جیسے آپ پانی پیتے جائیں آپ کا جو جسم کا نظام ہے وہ جناب منجمد ہونا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، صفر سے بھی نیچے، منفی سے بھی نیچے چلا جائے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھنڈا پانی سے آپ کو اتنا پیار ہے کہ ایک دن آپ نے کہا کہ اے اللہ، اگر اے اللہ مجھے اپنی محبت یوں محبوب فرما، یوں پیاری فرما، یوں عزیز فرما کہ جیسے ٹھنڈا پانی پیارا ہوتا ہے، عزیز ہوتا ہے، ذائقے دار ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ روزہ بھی افطار ٹھنڈے پانی ہی سے فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ چشموں کا ٹھنڈا پانی ہوتا تھا، باقاعدہ آپ کے جو اصحاب ہیں وہ آپ کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام فرماتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ جو سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، دہی بھلے ہیں، فروٹ چاٹ ہے، اور یہ جناب اپنا جتنی بھی یہ پیزا ہو گیا، اور یہ جناب اپنا کیا کہنا چاہیے، وہ قیمے والے نان ہو گئے، بریانیاں ہو گئیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ میٹھے پانی ہو گئے۔ ارے بھائی، میٹھا پانی تو ویسے بھی بی پی لو کرتا ہے، بلڈ پریشر آپ کا نیچے لے آئے گا۔ سارے دن کے آپ بھوکے ہیں، یوں روزہ افطار کرتے ہی آپ چھوٹ پڑتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں ٹھنڈے اپنا میٹھے پانی پر۔ ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا ڈرم، یہ ساری بالٹی، یہ سارا جو ہے اپنا پانی والا جو ہے برتن، یہ سارا میں نے ہی پینا ہے، اور کسی کو ملے نہ ملے،
ٹھیک ہے، تو یوں نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا آپ پانی نوش کریں، ٹھنڈا پانی پئیں، ہلکا ٹھنڈا ہو. ٹھیک ہے، یہ جو ابلے ہوئے پانی پیا کریں، یہ جو رٹ لگا رکھی ہے لوگوں نے، یہ بھی کام اتنا درست نہیں ہے. جس وقت ابلے پانی کا کام ہو اس وقت پی لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد سموسے پکوڑے جو ہیں، اللہ کے بندے، ایک سموسے میں 700 کیلوریز ہوتی ہیں، اور انہیں ہضم کرنا، انہیں ڈائجسٹ کرنا بعد میں، یہ پھر کیا ہمیں وقت ملتا ہے اس ایکسرسائز یا اس واک کرنے کا؟ کیونکہ اس کے بعد ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہیں نا ان کو ہضم کرنے کے لیے، یہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. اچھا، اس کے بعد کھجوریں آپ فرمائیے، کھائیے افطاری کے وقت. اس کے بعد آپ اگر کھجوریں نہ ملے تو ٹھنڈا پانی پی لیجئے. اچھا، تو دودھ بہت اچھی چیز ہے. اچھا، مشروبات یوں ہے کہ یہ جو ہے نا جناب، چینی، یہ بڑا کیمیکل، عجیب کیمیکل ہے، زہریلا کیمیکل ہے. اس کو یوں کیا جائے کہ پہلے پانی میں ڈال کے تو اسے ابالا جائے، گرم کیا جائے، آگ پر اسے تپایا جائے، کہ اس سے یوں ہوگا کہ اس کے جو کیمیکلز، زہریلے کیمیکلز کے اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں گے. جو 100% ہیں وہ 20، 15، 25% پر آ جائیں گے. تو نقصانات جو ہیں وہ اس کے کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ جو میٹھا پانی گرم آپ نے ابالا ہوگا، وہ اس کے جو اثرات کیمیکلز کے جلے ہوں گے. پھر اس شیرے کو آپ کسی برتن میں یا کسی بوتل میں بند کر کے رکھ لیں. تو جو بھی آپ چیز بنائیں، مشروبات بنائیں، کوئی اس طرح کی چیز بنائیں، میٹھی، سویٹنس یا شیریں، حلاوت والی، تو آپ یہ پانی اس میں ڈال سکتے ہیں، یہ شیرہ اس میں ڈال سکتے ہیں، اور نقصان کے بغیر جو ہے وہ آپ میٹھے کو انجوائے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ وقار، اور یہ پکوڑے، یہ سموسے، ارے بھائی یہ تو سراسر آپ اپنے نظام انہضام کو روک رہے ہیں. آپ اپنے نظام انہضام کے راستے میں ایسی رکاوٹیں حائل کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کا چلنا تو دشوار ہے ہی، نظام انہضام کا تباہ ہونا بھی بہت آسان ہے. تو اپنی صحت کا خیال کیجئے. روزہ جو ہے یہ صحت کو اچھا کرتا ہے، یہ آپ کے جسم کا صدقہ ہے، آپ کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. روزہ رکھنے سے جس آدمی کو اندیشہ ہو کہ اس سے بدکاری، بدفعلی، زنا ہو سکتا ہے، تو اس سے یہ کہا جاتا تھا کہ روزے رکھا کرو. تو اب آپ وقار، روزہ رکھنے کی اصل دعا کون سی ہے؟ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک و افطرت. یہ دعا لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف دعا ہے. مفتی صاحب جو ہیں، مفتیان اسلام جو ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یار جہاں پہ صحیح دعا اگر نہیں ہے، صحیح دعا کا ذکر نہیں ہے، صحیح دعا موجود نہیں ہے، تو وہاں اگر ضعیف دعا بھی اگر ہے تو اس سے بھی کام چل سکتا ہے. اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک و افطرت. اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، اللہم انی لک صمت اور تجھی پر ایمان لایا، و بک آمنت و علیک توکلت، تجھی پر بھروسہ کیا، و علی رزقک و افطرت، اور تیرے ہی عطا کیے رزق سے میں نے روزہ افطار کیا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعا ماضی کا صیغہ ہے، یعنی جو ہے پاسٹ کی بات ہے. تو دیکھیے عربی زبان میں جو ماضی کے صیغے ہوتے ہیں وہ مضارع میں بھی آتے ہیں، یعنی آپ پریزنٹ کی بات کیجئے یا فیوچر. یہ تینوں زمانوں پہ جو چیز حقیقت ہے یا جو چیز جس پہ مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے، جس چیز پر، وہ چیز اگر ماضی کے صیغے میں بھی بولی جائے تو وہ تینوں زمانوں پر پوری اترے گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے. تو احباب وقار، روزہ کھولنے سے پہلے
آپ اپنی جو لائن ہے، آپ کا جو رابطہ ہے وہ اللہ کے ساتھ پوری طرح ہو جانا چاہیے. دائیں بائیں موبائل کی ایکٹیویٹیز، لیپ ٹاپ کی ایکٹیویٹیز، انٹرنیٹ کی ایکٹیویٹیز، گپ شپ کی ایکٹیویٹیز اور جو ہیں اس طرح کی سرگرمیاں وہ ساری جو ہے نا ترک کر دی جائیں. روزے سے چند منٹ جو پہلے ہوتے ہیں پوری طرح انہماک کے ساتھ اللہ کے ساتھ لائن ملا دی جائے اور اس سے باتیں کی جائیں اور اپنی آرزویں جو ہیں اس کی بارگاہ میں رکھی جائیں. اگر آپ آرزویں زبان سے، ہونٹوں سے بیان نہیں بھی کریں گے نا تو اس کے ساتھ جب آپ کی لائن مل جائے گی تو اس پروردگار کو تو آپ کے سوچنے سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے سوچنا کیا ہے. وہ ساری باتیں آپ کی ضرور مانے گا، آپ کی آرزویں پوری کرے گا اور اس سے بڑا کوئی حاجت روا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہی سب سے بڑا حاجت روا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے اور جو چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں وہ ہمیں عطا کرے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں وہ بھی بہتر کر کے ہمیں عطا فرمائے. اگر ہم اس سے گزارش کریں تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے. آپ وقار، جزاکم اللہ خیر. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. ضمیر حیدر ضمیر آفیشیل یوٹیوب چینل سے ضمیر حیدر ضمیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.